اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقاتلوہم حتی لا تکون فتنة ویکون الدین للہ فإن انتہوا فلا عدوان الا علی الظالمین. ان سے لڑو جب تک کہ فتنہ نہ مٹ جائے اور اللہ تعالیٰ کا دین غالب نہ آ جائے. اگر یہ رک جائیں تو زیادتی نہ کرو، تو یعنی اگر یہ رک جائیں تو زیادتی صرف ظالموں پہ ہے، یعنی باقی لوگوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی. جو آپ کے ساتھ نہیں رک رہے ان کے ساتھ زیادتی ہوگی، یعنی جو اقدامی طور پر آپ کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں ان کے ساتھ پھر آپ نے جو ہے وہ لڑائی کرنی ہے. زیادتی تو نہیں ہوتی، ظاہر ہے کوئی اب آپ کے ساتھ جنگ کر رہا ہے تو پھر آپ اس کے ساتھ جنگ تو کریں گے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے تو نہیں بیٹھ سکتے. اوکے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ نہ مٹ جائے اور ساری جگہ کے اوپر کیا چیز غالب آ جائے؟ اللہ کا دین. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ذمہ داری دی ہے مسلمانوں کو، وہ یہ کہ ہم اس کوڈ آف لائف کو پوری ورلڈ کے اندر امپلیمنٹیشن کریں اس کی. ٹھیک ہے، جو اللہ تعالیٰ نے قانون اتارے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے دین اتارا ہے، رولز اینڈ ریگولیشنز اتارے ہیں، وہ ہم ہر جگہ پہ جا کر اس کو امپلیمنٹیشن کریں. اور یہ کیسی ہوگی؟ اس کی پریکٹیکل اگزامپل آپ کو پتہ ہے کہ پہلے دور میں ہوئی ہے. جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مدینہ کے اندر ایک ریاست بنائی اسلام بیسڈ، پھر اس کے بعد اس کی ایکسٹینشنز بھی، یعنی ارد گرد کے علاقے جیسے مکہ پھر اسلام کے دائرہ حدود میں آ گیا، پھر اس طرح پھر اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے پھر صحابہ کرام کی خلافت سٹارٹ ہوئی، ابو بکر، حضرت عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم. انہوں نے بھی ارد گرد کے علاقوں کو جو ہے وہ ان کے ساتھ جنگ بھی کی جہاں جنگ کی ضرورت ہوئی. جنہوں نے جنگ نہیں کی انہوں نے سرنڈر کر دیا. وہاں پر کیا ہوتا تھا کہ جو قانون ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہوتا تھا، اس کے اندر بے شک کرسچنز رہنا چاہیں کرسچنز رہ سکتے تھے، یہودی رہنا چاہیں یہودی رہ سکتے تھے. اپنا پرسنل لیول کے اوپر جو بھی دین کو امپلیمنٹیشن کرنا چاہتا ہے وہ اس کا اپنا وہ ہوتا ہے، معاملہ ہوتا ہے. ہم کسی کو بھی اس کا دین نہیں بدلتے، ہم صرف جو پورے علاقہ ہے نا اس کے اندر اللہ کے قانون رائج کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ دو ایک ڈفرینٹ چیزیں ہیں جن کو انڈرسٹینڈ کرنے کی بڑی ضرورت ہے، کیونکہ دنیا سمجھتی ہے شاید ہم زبردستی لوگوں کو اسلام میں لاتے ہیں. زبردستی اسلام میں نہیں لاتے، جس کی مرضی ہوتی ہے آئے، جس کی نہیں مرضی ہوتی نہ آئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوری ورلڈ کے 85% ایریا کے اوپر رول کیا تھا. 85% ایریا، آپ کو پتہ ہے صرف 15% ایریا وہ تھا جس کے اوپر حضرت عمر کی حکومت، یعنی حضرت عمر نے اللہ کی حکومت ہی قائم کی تھی نا، اللہ تعالیٰ کی جو دین ہے وہ نافذ نہیں ہو سکا تھا. اور 85% آف ورلڈ کے اوپر انہوں نے اسلام کو رائج کیا تھا، اسلام کا قانون اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہوئی تھی. ٹھیک ہے، تو یہ بات یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے. اور جو لوگ باز نہیں آتے صرف ان کے ساتھ ہم لڑیں گے، یعنی جو سرنڈر کر رہا ہے اس کے ساتھ ہمارا کوئی بیر نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب یہ باتیں اس وقت سمجھنا بہت مشکل ہے، اس لیے کیونکہ ہم اپنے مسلم کنٹریز میں بھی دین کو قائم نہیں کر سکتے. ہمارے پاکستان کے اندر بھی جو عدالتی قوانین ہے وہ کس کے اس پہ چلتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ برٹش لا چلتا ہے وہاں پر. اللہ کا لا نہیں چلتا نا، برٹش لا چلتا ہے. شریعہ کو امپلیمنٹیشن ہی نہیں کرائی جاتی ہے کیا عدالتوں کے اندر. اسی لیے تو دیکھیں اتنی بدامنی ہے، اتنی ہم زوال کا شکار ہو رہے ہیں، کیونکہ ہم نے نماز روزے کو پکڑ لیا اور دین کو چھوڑ دیا. ٹھیک ہے، پرسنل لیول آف جو اسلام ہے اس کو ہم نے گلے لگا لیا ہے، اور جو ورلڈ یعنی ایک جو پورے آپ کو سوسائٹی کے اندر رہنے کے لیے ایک ایک چیز آپ کو ضرورت ہوتی ہے اسلام کے قوانین کی، وہ ہم نے چھوڑ دی ہیں. اسی لیے ہم ہر جگہ کے اوپر ذلیل اور خوار ہو رہے ہیں. یہ اس آیت کا نہ کرنے کا جو نتیجہ ہے نا وہ ہمیں اس دنیا میں نظر آ رہا ہے کہ اگر ہم اس دین کو قائم نہیں کرتے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، جو بالکل سچا اور حق دین ہے، اس کو اگر ہم امپلیمنٹیشن نہیں کرتے تو پھر یہی کچھ ہوگا ہمارے ساتھ.
آپ سن رہی ہیں کہ آپ کچھ اور سوچ رہی ہیں؟ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، حرمت والے مہینے حرمت والے مہینوں کے بدلے ہیں اور حرمت عدلے بدلے کی ہے۔ قصاص ہم نے دیکھا تھا نا، قصاص میں بدلہ ہوتا ہے، تو اسی طرح والحرمات و قصاص، اور حرمتیں عدلے بدلے کی ہیں۔ فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، تو جو تم پر زیادتی کرے تم بھی اسی کے مانند اس کے اوپر زیادتی کرو۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ زیادتی جو کر رہا ہے آپ اس کو بدلہ دے سکتے ہیں، لیکن بدلہ، کسی نے ایک تھپڑ مارا ہے تو آپ ایک ہی تھپڑ ماریں گے، دو نہیں ماریں گے۔ کسی نے ہلکا تھپڑ مارا ہے تو آپ بھی ہلکا تھپڑ ماریں گے، زور سے نہیں ماریں گے۔ دس از واٹ فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، اس کے برابر آپ نے بھی بدلے میں زیادتی کرنی ہے جتنی آپ پہ ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر غصہ کنٹرول کرنا ہے، غصے میں آپے میں باہر ہو کے زیادہ زیادتی نہیں کر دینی۔ واتقوا اللہ، بڑی زبردست بات ہے یہاں پر، واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین، اللہ سے ڈرتے رہا کرو، جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ یہاں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو اینڈنگز دی ہوتی ہیں نا آیات کی، ان کے اوپر تو بندے کا دل کرتا ہے کہ قربان جائے، کہ اللہ تعالیٰ نے ٹاپک کیا کیا، جنو کیا ہو گیا ہے، ڈونٹ گیو می ایکسپریشنز لائک دس، یو نو، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں زیادتی کرنی ہے لیکن ایکولنٹ جتنی زیادتی ہوئی ہے اتنی، اس سے بڑھ کے نہیں، اور فوراً اللہ تعالیٰ لے آئے ہیں تقویٰ کی بات۔ جس بندے میں تقویٰ ہوگا وہی برابر کے لیول کے اوپر زیادتی کرے گا، جس میں تقویٰ نہیں ہوگا وہ حد سے بڑھ جائے گا۔ کتنی زبردست بات ہے نا، ہے نا؟ اچھا، بہرحال یہ جو بات ہے نا، یہ سٹارٹ میں تو الشہر الحرام بالشہر الحرام، یعنی حرمت والے مہینے حرمت والے مہینوں کے بدلے میں ہے۔ اس میں آپ دیکھیں کہ بات جو ہے نا، یہاں پر نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو پتہ ہے نا عمرے کے لیے گئے تھے فار دا فرسٹ ٹائم، تو کیا کیا تھا مکہ والوں نے؟ واہ کراتے، نو، انہوں نے اندر ہی نہیں جانے دیا تھا مسلمانوں کو، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرمت والے مہینوں میں گئے تھے، کیونکہ حج جو ہے وہ حرمت والے مہینوں میں کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، حج کے جو 3 ذی الحجہ سے 1 مہینہ پہلے، اور حج والے مہینے سے 1 منتھ پہلے اور 1 منتھ بعد جو ہے وہ حرام مہینے ہیں، 3 کنزیکٹیو۔ تو ان حرام مہینوں میں انہوں نے ان کو اندر نہیں جانے دیا تھا اللہ تعالیٰ کے گھر میں، حالانکہ وہ یہ ایسا نہیں کر سکتے تھے۔ ٹھیک ہے، اوکے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو، اور سلوک اور احسان کرو، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اب یہاں پر بات ہو رہی ہے خرچ کرنے کی، ٹھیک ہے۔ یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے انفاق کی بات کی ہے نا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنا، صدقہ خیرات کرنا، اس کے حوالے سے، لیکن کچھ اسکالرز نے یہاں پر یہ کہا ہے کہ جہاد کے راستے میں اگر آپ اپنا مال نہیں خرچ کر رہے، کیونکہ جو جہاد کیا جاتا ہے اس میں آپ کو مال کی تو ضرورت پڑتی ہے نا، ایسا ہے کہ نہیں؟ آپ نے جب جانا ہے جہاد کے لیے تو آپ کو زیادہ راہ کی ضرورت پڑے گی، اور آپ وہاں پر جو ہتھیار وغیرہ استعمال ہوں گے، جو کیا اس کو کہتے ہیں، ٹریول کے لیے مینز چاہیے ہوں گے، اس کے لیے آپ کو فائنینس چاہیے ہوگی، تو آپ کو جہاد کے لیے انفاق کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو کچھ اسکالرز کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو انفاق کی بات ہے یہ جہاد کے حوالے سے ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے پچھلی باتیں جو ہیں وہ جہاد سے ریلیٹڈ ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جنگ کرنے سے ریلیٹڈ ہے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر تم لوگوں نے جہاد کے اندر انفاق کرنا چھوڑ دیا تو اس کا مطلب ہے کہ تم اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں ڈال رہے ہو، اور اس کی زندہ مثال ہمارے مسلمانوں کی آج کل کی حالت ہے۔ ہم نے جہاد چھوڑ دیا، ہم نے جہاد چھوڑا، جہاد کے راستے کا جو انفاق تھا وہ بھی چھٹ گیا۔ ظاہر ہے وہ تو فور شور، جب کوئی جہاد ہی نہیں کر رہا تو آپ جہاد کے راستے میں کیسے انفاق کریں گے، ہے نا؟
تو لازم ملزوم چیز ہے نا دونوں. جہاد ہوگا تو اس کے راستے میں انفاق بھی ہوگا, جہاد ختم تو اس کے راستے میں خرچ کرنا ختم. جب یہ چیز ختم ہو گئی تو ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا. کیونکہ آج دیکھیں کہ آج مسلمان ہر جگہ کے اوپر پس رہے ہیں, ہر جگہ کے اوپر ان کی ویلیو ڈاؤن ہے. یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم فائنینشلی ڈاؤن ہیں. آپ کو پتہ ہے حضرت عمر کتنے ایک فائنینشلی اسٹرانگ پرسنالٹی تھے. جب وہ فوت ہوئے ہیں تو ان کی جائیداد میں 10 درہم سے کم کی اماؤنٹ تھی. آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ تو ان کے پاس بہت کم فائنینس تھی, لیکن وہ پوری دنیا میں آج بھی ان کو ان کے نام سے جو ہے وہ کافی ساری دنیا واقف ہے. اور جو ان کی ملک سنبھالنے کی اسٹریٹجیز تھیں وہ سب مانتے ہیں کہ وہ بڑی زبردست تھیں. ٹھیک ہے, تو یہ فائنینس سے یہ چیزیں نہیں جیتی جاتی ہیں. یہ اللہ کے قانون اور اللہ کے دین کے اوپر جب آپ آ کے کھڑے ہوتے ہیں نا پورے یقین اور وثوق کے ساتھ, پھر آپ کو اللہ تعالیٰ راستے خود آپ کے لیے کھولتا ہے, خود ساری دنیا جو ہے نا آپ کے اس میں آتی ہے. وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ, کہ احسان کرو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. ٹھیک ہے, اب آگے بات آ رہی ہے حج کی. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ. حج اور عمرے کو اللہ تعالیٰ کے لیے پورا کرو. حج اور عمرے کو اللہ تعالیٰ کے لیے پورا کرو, یعنی نیکی کے پیچھے نیت کیا ہے؟ اللہ. ٹھیک ہے نا, ہر نیکی ہم نے اس لیے کرنی ہے کیونکہ ہم اللہ کو پلیز کرنا چاہ رہے ہیں, کسی دوسرے کے لیے نہیں. حج ہم اس لیے کر لیں کہ ذرا ہم اپنے نام کے آگے لگا دیں حاجی. یہ انٹینشنز نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اور کیا اس کو کہتے ہیں, تاکہ ہم لوگوں کو آ کے بتائیں جی میں نے تو آپ دیکھا ہے 3 حج کر لیے, 4 حج کر لیے, 8 عمرے کر لیے. یہ عدد بتانے کے لیے نہیں کرنا, بلکہ اس کے پیچھے نیت کیا رکھنی ہے؟ اللہ کی. کس کی نیت رکھنی ہے؟ اللہ کی. ہاں, اگر تم روک لیے جاؤ تو جو قربانی میسر ہو اسے کر ڈالو, اور اپنے سر نہ منڈواؤ جب تک کہ قربانی قربان گاہ تک نہ پہنچ جائے. جیسے یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ اگر تم حج اور عمرہ کرنے سے روک دیے جاؤ, یعنی آپ گھر سے نکلے ہیں نیت کر کے, لیکن مسئلہ کیا ہو گیا کہ آپ نے فلائٹ وغیرہ بک کرائی تھی, سب کچھ ہوا, لیکن آپ نہیں جا پائے. آپ نے عمرے کی نیت کی لیکن آپ عمرہ اور حج نہیں کر سکے, تو پھر آپ کو قربانی کرنی ضرور ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ نیت کر چکے ہو نا, لیکن آپ کے راستے میں کچھ بھی ایسے مسئلے مسائل پیدا ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا عمرہ پورا نہیں ہوا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے, انہوں نے عمرے کی نیت کی, وہ لوگ اپنے گھر سے کافی سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹھیک ٹھاک صحابہ کا ایک نمبر تھا, وہ لوگ گئے, لیکن مکہ والوں نے ان کو مکہ آنے نہیں دیا. ان کو ظاہر ہے مکہ جاتے تو وہ حج کر سکتے تھے اللہ تعالیٰ کے گھر کا. ٹھیک ہے نا, سوری حج نہیں کرنا تھا انہوں نے, عمرہ کرنا تھا, عمرہ کر سکتے تھے. تو ان کو وہاں انہوں نے روک دیا. تو اب وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ قربانی کر دی, اور قربانی اپنے قربان گاہ تک جب پہنچ گئے, یعنی اس قربانی کا کام ہو گیا, تو اس کے بعد انہوں نے سر منڈوا لیے. ٹھیک ہے نا, یہ یہاں پر بات کی جا رہی ہے کہ اگر آپ نے عمرے کی نیت کی ہے, آپ اپنے گھر سے نکل پڑے ہو, لیکن کوئی راستے میں وجوہات ایسی ہو گئی ہیں جس کی وجہ سے آپ نہیں کر سکے حج اور عمرہ, تو پھر آپ نے قربانی کرنی ہوتی ہے اور سر منڈوانے ہوتے ہیں. لیکن البتہ تم میں سے جو کوئی بیمار ہو اور اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو, یعنی کہ وہ اپنا سر نہیں منڈوا سکتا, یعنی سر کے بال نہیں پورے ختم کرا سکتا. منڈوانا ہوتا ہے گنج کرا دینا, تو یہ تو ظاہر ہے مرد کراتے نا, عورتیں گنج نہیں کراتی, اور عورتیں تھوڑی اماؤنٹ میں بال کاٹتی ہیں, کیونکہ عورتیں تو گنجی نہیں نہ ہو سکتی, تو گنجی ہو تو کتنی بری لگے, ہے نا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ آرڈر نہیں دیا کہ ہم گنجی. دیٹس این ایکسیپشنل کیس ودی. اوکے, بہرحال یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ کو کوئی بیماری ہے یا کوئی مسئلہ ہے کہ آپ اپنے بال نہیں کٹا سکتے ہیں, تو اس صورت میں آپ کو یعنی اجازت ہے کہ آپ نہ بال کٹائیں. لیکن اس کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ. تو اس کے لیے فدیہ دینا ہوگا, روزوں سے, صدقہ کر کے, یا قربانی سے. ٹھیک ہے, یہ 3 آپ کے پاس آپشنز ہیں جن سے آپ کو اپنے
سر نہ منڈوانے کا فدیہ دینا ہوتا ہے. اس میں کھانا کھلانا ہے 6 مسکینوں کو، یا 1 بکری ذبح کرنی ہے، یا 3 روزے رکھنے ہیں. ٹھیک ہے، یہ فدیہ ہے اگر آپ سر کے بال نہیں کٹوا سکتے، کیونکہ ظاہر ایک اوبلیگیشن ہے نا، ایک کام ہے جو آپ نے کرنا ہے. اگر آپ نہیں کر پائے تو اس کا پھر فدیہ دینا پڑتا ہے. اوکے، میرے سے کچھ گم گیا. ہاں اوکے. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. اب اگلا ایک علیحدہ سے ٹاپک شروع ہو گیا، یعنی ہے تو حج کے بارے میں ہی، حج عمرے کے بارے میں، لیکن اس میں ایک ڈیفرنٹ بات ہو رہی ہے. بس جب تم امن کی حالت میں ہو جاؤ، اب آپ نے پہلا عمرہ نہیں کیا کیونکہ آپ کے حالات امن والے نہیں تھے، کیونکہ امن میں آپ کو جاتے ہوئے پرابلمز نہیں آتی ہیں. یہاں آپ کو پرابلمز آ گئی ہیں، آپ عمرہ نہیں کر پائے اور آپ نے خالی قربانی کی اور اپنے سر منڈوائے، اور جو بندہ نہیں کر سکا اس نے یا مسکینوں کو کھانا کھلا دیا، یا روزے رکھ دیے، اور یا پھر قربانی کر دی، کچھ کر دیا اپنے بال نہ منڈوانے کی صورت میں. تو جب امن کی حالت میں آئیں گے تو پھر آپ کو عمرہ کرنا پڑے گا یا حج کرنا پڑے گا، جو بھی آپ سے چھٹ گیا، یعنی جس کی نیت تھی، کیونکہ نیت کر لی ہے تو پھر ان کی قضا دینی پڑتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، ویسے تو قضا نہیں ہونی چاہیے، لیکن بعض دفعہ بندے سے ٹائم پہ نہ پڑھی جائے تو ہم نماز قضا کرتے ہیں نا، کہ وہ بعد میں، یعنی اس کا ٹائم گزر چکا ہے اور اس کے بعد ہم کر رہے ہیں. تو اسی طرح جو حج عمرہ ہے وہ بھی اگر آپ سے نہیں ہو پایا، آپ کی نیت تھی، تو پھر آپ نے اس کی قضا کرنی ہے. تو پھر جب تم امن کی حالت میں آ جاؤ تو جو شخص عمرے سے لے کر حج تک تمتع کرے، یہاں پر ایک خاص ٹائپ آف حج کی بات ہو رہی ہے، اس کی ڈیٹیلز دینے کی مجھے فی الحال ضرورت نہیں ہے، کبھی بعد میں انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے. حج تمتع کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے نا، تو وہ کیا جائے تو پس اسے جو قربانی میسر ہو اسے وہ کر ڈالے. ٹھیک ہے، کیونکہ حج کے ساتھ آپ کو جو ہے وہ قربانی کرنی ہوتی ہے حج تمتع کے ساتھ. پھر وہ قربانی جو بھی میسر ہو وہ اسے کر ڈالے. جسے طاقت نہ ہو، یعنی قربانی کوئی نہیں دے سکتا، فائنینشلی اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو وہ کیا کرے، 3 روزے رکھے جو کہ حج کے دنوں میں ہوگا، اور 7 رکھے جب وہ واپس اپنے گھر آ جائے. یہ 10 ہو جائیں گے پورے. 3 + 7 10. یہ حکم ان لوگوں کے لیے جو مسجد حرام میں نہیں رہتے، یعنی جو مسجد حرام میں نہیں رہ رہے لوگ اور وہ حج کرتے ہیں، تو ان کے پاس قربانی کی استطاعت نہیں ہے، تو وہ کیا کریں گے، حج والے دنوں میں 3 روزے وہاں رکھیں گے مکہ میں، اور پھر اس کے بعد جب وہ واپس آ جائیں گے تو 7 جو ان کے فاسٹنگ کے ڈیز ہوں گے وہ انہوں نے واپس آ کر کرنے ہیں. اوکے، یہ 10 روزے ہو جائیں گے ان کے، یہ ان کا فدیہ ہو جائے گا، جو وہ قربانی نہیں کر سکے اس کا کفارہ ہو جائے گا. رائٹ، 10 ڈیز ہو جائیں گے. یہ ان لوگوں کے لیے آرڈرز ہیں جو مسجد حرام میں نہیں رہتے. ٹھیک، ذَلِكَ لِمَن لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. لوگو اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے. یہاں پر اس سے پہلے بھی جو ہے وہ تقویٰ کی بات ہوئی تھی، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، کہ اللہ تعالیٰ تقویٰ کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو رولز ریگولیشنز ہیں ان کو فالو کرنا ضروری ہے تقویٰ کے ساتھ. اور اس بات کا بھی دھیان رہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر نہیں چلتے تو پھر اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والے بھی ہیں. غفور الرحیم تو ہیں، اگر ہم سے غلطی ہوتی ہے اور ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں سچے دل سے اور دوبارہ اس چیز کو ریپیٹ نہ کرنے کے لیے ہمارے دل کے اندر ایک پرومس ہوتا ہے، تو پھر تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیتے ہیں. الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے جو ہیں وہ مقرر ہیں. حج سال میں جس بھی دن چاہے آپ اس ٹائم نہیں کر سکتے. ذی الحجہ کے اندر، ذی الحجہ از اے نیم آف اے منتھ، اسلامک منتھ، اس کے اندر آپ حج کرتے ہیں. جب ہم بڑی عید کرتے ہیں نا، اس سے ایک دن پہلے جو ہے وہ حج ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، جس دن ہم عید کرتے ہیں اس سے ایک دن پہلے حج ہوتا ہے. اوکے، آپ کو پتہ ہے نا بڑی عید کون سی ہوتی ہے، جس میں ہم کیا کرتے ہیں،
ایگزیکٹلی قربانی کرتے ہیں. قربانی والی جو عید ہوتی ہے, ہاں جو ہم کبھی نہیں کرتے بکرا کاٹتے ہیں بیٹا, لیکن ہمارا بکرا پاکستان میں کٹتا ہے نا. نہیں that's not fair. یس دیٹس ناٹ فیئر بٹ وی ڈو. اوکے ایسا نہیں ہے ہم کرتے نہیں ہیں, ہم کرتے ہیں لیکن وہ یہاں نہیں ہوتا. اوکے آپ کے نزدیک وہ ایسے جیسے ہوا ہی نہیں ہے. دیکھا آپ کے تو اوکے اچھا, یہاں میں کہہ رہی ہوں کہ حج کے مہینے جو ہے وہ معلوم ہے, یعنی ذی الحجہ کے اندر حج ہوتا ہے. فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. تو جس شخص نے بھی اپنے اوپر حج فرض کر لیا, بٹ ڈز اٹ مین کہ جو شخص نیت کر لیتا ہے کہ اس نے حج کرنا ہے, کیونکہ آپ پہلے سے پلان کرتے ہو نا, کیونکہ آپ نے جانا ہے مکہ, اس کے لیے آپ پلاننگ کرتے ہو, ٹکٹس بائی کرتے ہو, اور سیٹس کنفرم کرتے ہو, بہت ساری چیزیں کرتے ہیں آپ نا, زیادہ راہ پیکنگ چیکنگ کرتے ہو, ٹھیک ہے نا. تو آپ نے جب ایک سوچ لیا کہ بھئی اب ہم نے حج کرنا ہے, آپ نے اس کے لیے سارے انتظامات کر لیے ہیں. فمن فرض فیہن الحج, جنہوں نے ان مہینوں کے اندر جن لوگوں نے اپنے اوپر حج فرض کر لیا, اور انہیں کیا نہیں کرنا, وہ اپنی بیوی سے میل ملاپ نہیں کریں گے, لائک جو ہسبینڈ وائف کا اپنا ایک ریلیشن ہوتا ہے, گناہ نہیں کریں گے, ٹھیک ہے, ولا فسوق ولا جدال فی الحج, فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. 3 کام نہیں کرنے, ٹھیک ہے, گناہ نہیں کرنا, لڑائی جھگڑے کرنے سے بچنا ہے, ٹھیک ہے. گناہ میں تو آپ بتائیں بہت بڑی لسٹ ہے, وہ تو آپ نے جو چیزیں اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند, آؤٹ آف دا وے, ہم نے نہیں کرنی. جدال بھی نہیں کرنا, لڑائی جھگڑا نہیں کرنا, غصہ نہیں کرنا چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر, کیونکہ آپ کو پتہ ہے آپ کا ایک ٹریول ہے نا, تو آپ نے ٹریول کرنا ہے, تو بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو ٹریول کرتے ہوئے چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ہوتا ہے, یہ دیکھو بھائی لیٹ ہو گئے ہم, یہ دیکھو بھائی ہماری اتنے بجے آنی تھی فلائٹ, ابھی نہیں آئی, وہاں پہنچے, ہاں جی ہوٹل نہیں مل رہا جی, کمرہ نہیں مل رہا, اب ہم یہاں سے لیٹ ہو گئے, کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو وہاں آپ نے ہر جگہ کے اوپر ٹیمپر لوز نہیں کرنا, صبر کے ساتھ رہنا ہے, اور حج کو اچھے طریقے سے کرنے کی کوشش کرنی ہے. اب یہ جو آخری والا کام ہے نا, یہ سب سے مشکل ہے مجھے جو لگتا ہے. ویسے تو گناہ کے کام بھی مشکل ہے, جدال ڈونٹ فائٹ والا جو کام ہے, لڑائی جھگڑے نہیں کرنے, ٹیمپر لوز نہیں کرنا, غصہ نہیں کرنا. کیونکہ آپ دیکھیں حج میں جو ہے نا بہت زیادہ رش ہوتا ہے مکہ کے اس میں, اور اس وجہ سے یہ چیز جو ہے کافی ٹف ہو جاتی ہے. اوکے, وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ, اور جو بھی تم کوئی بھلائی کرتے ہو, نیکی کرتے ہو, اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. اوکے, تو یعنی ہمیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ ہم جو بھی کوئی نیکی کریں اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ, یہ بھی بڑی زبردست بات کی اللہ تعالیٰ نے. آیت کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجْ, جنہوں نے فرض کر لیا اپنے اوپر حج کو, کہ نے نیت باندھ لی کہ بھئی ہم نے حج کرنا ہے, وہ کیا کریں گے؟ وہ زیادہ راہ باندھیں گے, ٹھیک ہے نا, وہ پیکنگ کریں گے, وہ اپنا انتظام کریں گے, وہ بہت ساری چیزیں رکھیں گے اپنے ساتھ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ, تزودوا, زیادہ راہ ضرور لو, لیکن سب سے بہترین زیادہ راہ کیا ہے؟ تقویٰ. پیکنگ ضرور کرو, ہر چیز ڈال لو, کپڑے نہ بھولنا, برش نہ بھولنا, کنگھی نہ بھولنا, جوتے نہ بھولنا, سب کچھ نہ بھولنا, پر تقویٰ کو بھی اپنے ساتھ ضرور رکھنا زیادہ راہ میں, ٹھیک ہے. ہر پوائنٹ پہ اس بات کو یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں, تو مجھے ایسا ایکٹ کرنا ہے جو اللہ کو پسند آئے, رائٹ. وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, مجھ ہی سے تقویٰ کرو کہ اے عقل والے لوگوں. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ جن کے پاس یہ مائنڈ ہے نا, یہ عقل ہے, وہ لوگ میرے تقویٰ کا ضرور دھیان رکھیں. ہاں جی, میرا زومبیز نے کھا لیا, میں نے بہت تپا دیا اس کو. اٹ از امپاسبل. اٹس ناٹ امپاسبل. آپ جو آدھی چیز ہوتی ہے آپ کو ریممبر کرنے کی بات, میرے بھوسے میں ڈال دیتے ہو. کیا مطلب؟ پتا مجھے یاد رکھنا مجھے. یس, یور مام از لائک دس. آپ کو پتہ ہے بھائی, verifica di matematica, interrogazione di storia, interrogazione di inglese, verifica di inglese,
اوکے 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 اوکے. یہ تو پھر سارے بچے کرتے ہیں نا بیٹا. ایگزامز، پڑھائی، یاد رکھنا، یہ سب چیزیں تو سب بچے کرتے ہیں. یہ ایکسٹرا بوجھ آپ کو آپ کی اماں دے دیتی ہیں. خدا مجھے یہ یاد کرا دینا، خدا مجھے وہ یاد کرا دینا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ماما یاد رکھنے میں چیزیں بہت. ابھی بہرحال چپس بنانے. اوکے جسٹ لاسٹ کمنٹس اینڈ دین وی آر گوئنگ ٹو فنش دا کلاس. یس یو ہیو ٹو شیئر سم تھنگ تاکہ پتہ چلے مجھے کہ آپ سن رہی تھیں یا آپ یوننگ میں مصروف تھیں. اوکے سٹ پراپرلی اینڈ سے سم تھنگ اینڈ دین وی آر گوئنگ ٹو فنش اٹ. مجھے اچھا لگا جب ہم نے تقویٰ کی بات کی. اچھا تو سب کچھ ہے نا، اچھا سب کچھ ہے. کیا چیز آپ کو کلک کی ہے؟ چلیں. I don't have a click. تقویٰ کی بات اچھی لگی ہے، اور رمضان میں جو ریگولے ہیں ان کو فالو کرنا، غصہ نہیں ہونا. غصہ نہیں ہونا رمضان میں نہیں بیٹا، یہ حج کا ریگولر نا، ولا جدال حج کا ریگولر. پر پھر بھی غصہ نہیں ہوتے. ہاں غصہ نہیں ہوتے، اپنا ٹیمپر جو ہے وہ تو بیٹا یہ تو ہر انسان کرتا ہے، لیکن انسان ہوتا ہے نا، کبھی کبھی بندے سے غلطی بھی ہو جاتی ہے. آئی نو یو آر سیئنگ کہ ماما کبھی کبھی غصہ کر جاتی ہیں، بٹ ماما انسان ہے نا، تو پھر ماما سے غصہ ہو جاتا ہے، لیکن ماما کوشش تو کرتی ہے نا. اوکے